کبھی ایران سے مذاکرات تو کبھی ڈیل کی باتیں، کبھی ایران کمزور تو کبھی ایٹمی خطرہ قرار۔ ٹرمپ کے بیانات میں تضاد، امریکن صدر کے ایک کے بعد دوسرے یو ٹرن نے دنیا کو چکرا دیا۔ ایران کی استقامت سے ٹرمپ مایوسی کا شکار، ایران جھانسے میں نہ آیا تو مذاکرات کے دعووں سے پیچھے ہٹنے لگے۔ 4 دن تک مذاکرات کا راگ الاپنے والے ٹرمپ اب کہتے ہیں کہ نہیں پتہ ایران سے مذاکرات کروں گا یا نہیں۔ ساتھ یہ بھی کہہ دیا، ایران معاہدے کی بھیک مانگ رہا ہے، میں نہیں۔ ایرانی جو ڈیل چاہتے ہیں 4 ہفتے پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ شام میں سوشل میڈیا ٹروتھ پر لکھا کہ ڈیل کا وقت گزر رہا ہے، ایران کو دیر ہونے سے پہلے سنجیدہ ہونا ہوگا، اس سے پہلے بہت دیر ہو جائے۔ ایک بار حالات اس نہج پر پہنچ گئے تو پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، انجام خوشگوار نہیں ہوگا۔ بونگی ماری کی جنگ سے پہلے ایران نے مشرق وسطی پر قبضے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ ایران امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات کا ارادہ نہیں رکھتا، نہ ہی کوئی براہ راست رابطہ ہے۔ ایران کا امریکہ کو واضح اور دو ٹوک پیغام۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن کسی دباؤ میں آ کر جھکنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ امریکہ اپنے جنگی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ امریکہ مختلف ثالثوں کے ذریعے پیغامات بھیج رہا ہے مگر یہ باقاعدہ مذاکرات کی مترادف نہیں۔ دعویٰ کیا کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کے تحفظ میں بھی ناکام رہا۔ پڑوسی ممالک کو خبردار کیا وہ خود کو اس جنگ سے دور رکھیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ مذاکرات جاری ہیں، پاکستان کی تصدیق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا مذاکرات میں پاکستان ایک پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کی اس مخلصانہ کوشش کو ترکیہ اور مصر جیسے برادر ممالک کی مستقل سفارتی حمایت حاصل ہے۔ امریکہ نے مذاکرات کے لیے 15 نکات شیئر کیے۔ اسحاق ڈار نے واضح کیا پاکستان خطے میں استحکام اور امن کے فروغ کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ مذاکرات اور سفارتکاری ہی مسائل کا واحد حل ہے۔ اسحاق ڈار کے اردن اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے، خطے کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال، مستقبل میں بھی قریبی رابطوں میں رہنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کو کم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ایرانی مجھے سپریم لیڈر بنانا چاہتے تھے لیکن میں نے معذرت کر لی، جنگ میں ناکامی ٹرمپ کا حواس باختہ بیان۔ امریکن صدر نے کہا کہ کبھی کسی ملک کا سربراہ اپنے عہدے کو اتنا ناپسند نہیں کرتا جتنا ایران کرتا ہے، میں خود یہ عہدہ نہیں چاہوں گا۔ ٹرمپ کے احمقانہ بیانات امریکیوں کے لیے جگ ہسائی کا باعث بننے لگے۔ امریکہ پاکستان کے ذریعے ایران سے مذاکرات کر رہا ہے۔ ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف کی تصدیق، کہا کہ 15 تجاویز پاکستان کے ذریعے ہی ایران کو دیں، ایران کے قائل ہونے کے اشارے ملے ہیں۔ ایران سے کہا کہ اپنا نیوکلیئر پروگرام ترک کریں۔ ایران نے جواب دیا کہ یورینیم افزودگی ان کا حق ہے۔ ایران نے مذاکرات کے دوران امریکی درخواستوں کو مسترد کیا۔ امریکن صدر ٹرمپ کی ایران سے تحفہ ملنے کے بیان کی وضاحت۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے آبنہ ہرمز سے تیل کے 8 جہاز گزرنے دیے، آبنہ ہرمز سے مجموعی طور پر 10 جہاز گزرے۔ خیال ہے کہ کچھ تیل بردار جہاز پاکستان کے جھنڈے والے تھے۔ 2 روز قبل ٹرمپ نے کہا تھا کہ انہیں ایران نے ایک مہنگا تحفہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ صدر زرداری کی زیر سربراہی اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھی شرکت، نائب وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وفاقی وزراء اور بلاول بھٹو کی بھی شرکت۔ عالمی سطح پر تیل گیس کی فراہمی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ ابھرتے علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قومی اتفاق رائے اور ادارہ جاتی ہم آہنگی پر زور، عوام سے ایندھن کی بچت کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ اور رائڈنگ شیئرنگ سسٹم استعمال کرنے کی اپیل۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مشکل صورتحال میں عوامی مفاد کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی اور پاکستان کی جانب سے ثالثی کردار پر صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی اہم ملاقات، خطے کی بدلتی صورتحال اور ثالثی کے معاملات پر وزیر اعظم کی صدر کو بریفنگ۔ ملاقات میں ملک کی سلامتی، قومی معاشی اور سیاسی صورتحال پر مشاورت کی گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ، وزیر قانون بھی ملاقات میں موجود۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی صدر سے ملاقات کی، وزیر اعظم سے ملاقات سے متعلق صدر کو آگاہ کیا۔
پاکستان کے مسلسل اور دانشمندانہ سفارتی اقدامات کو سراہتے ہیں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی پاکستان کے ذمہ دارانہ موقف کی تعریف، کہا کہ خطے میں استحکام سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ سعودی عرب پر حملے قابل تشویش ہیں، حملوں میں قیمتی جانی نقصان بھی ہوا۔ امریکہ کا ایران کے جزیرے خارج پر قبضے کا منصوبہ، کیلیفورنیا سے 2500 میرینز 3 جنگی جہازوں کے ذریعے خطے کے لیے بھیج دیے گئے۔ 82ویں ایئر بورن ڈویژن کو تعینات کرنے کی بھی تیاری۔ ایران نے بھی خارج جزیرے کے گرد بارودی سرنگیں بچھانا شروع کر دیں، راکٹ بھی جزیرے پر پہنچا دیے گئے۔ اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا کہ خطے کے ایک ملک کی حمایت سے دشمن ایرانی جزیرے پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ ایرانی عہدیدار نے خبردار کیا کہ امریکہ نے کوئی حماقت کی تو ایران بحرین اور متحدہ عرب امارات کے ساحلی علاقے پر قبضہ کر لے گا۔ خطے میں موجود تمام امریکی فوجی اڈے تباہ، پاسداران انقلاب کا دعویٰ۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ایران نے بحرین، کویت اور اردن میں قائم امریکی تنصیبات پر میزائلوں اور ڈرونز کی بارش کر دی۔ کویت میں فوجی اڈوں پر شدید حملے کیے گئے۔ بحرین میں امریکی بحری بیڑے کے قریب شیخ عیسیٰ بیس پر ڈرون داغے۔ اردن میں الازرق ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حکام نے دعویٰ کیا کہ بعض امریکی کمانڈرز اور فوجی اہلکار اڈوں سے فرار، کچھ نے زیر زمین پناہ لے لی۔ ایران کے اسرائیل اور امریکی فوجی اڈے پر شدید حملے، آپریشن وعدہ صادق کی 42ویں لہر کے تحت بھرپور جوابی کارروائیاں۔ صہیونی حکومت کے فوجی کمانڈ کنٹرول سینٹر اور جوہری انفراسٹرکچر سے متعلق صنعتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میزائل نے مقبوضہ فلسطین کے شہر بیت شمیش کو براہ راست ہدف بنایا۔ عراق میں تباہ امریکی طیارے کے KC-135 کا ملبہ مل گیا۔ طیارے میں سوار تمام 6 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ لبنان میں مرکاوا ٹینکوں کی تباہی، حزب اللہ نے مرکاوا ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کی فوٹیج جاری کر دی۔ ابوظہبی میں میزائل حملہ، ملبہ گرنے سے 2 افراد ہلاک، 3 زخمی۔ ترکیہ کا آئل ٹینکر ڈرون کا نشانہ بن گیا۔ ٹینکر بحیرہ اسود میں ڈرون کا نشانہ بنا۔ ترک وزیر ٹرانسپورٹ کے مطابق ٹینکر میں 27 ارکان پر مشتمل عملہ سوار تھا۔ اسرائیل کے ایران پر فضائی حملے، بندر عباس میں بحریہ کی تنصیبات نشانہ بنائی گئیں۔ کمانڈر علی رضا تنگسیری کئی ساتھیوں سمیت شہید۔ اسرائیل نے الزام لگایا کہ تنگسیری آبنہ ہرمز کی بندش اور کئی اسرائیلیوں کے قتل کے ذمہ دار تھے۔ اسرائیل کی تہران، تبریز، شیراز اور اصفہان پر بمباری، 2 افراد شہادت، کئی زخمی۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں شہید ایرانیوں کی تعداد 1937 ہو گئی۔ ایرانی حملوں نے امریکی افواج کے طاقتور ترین ہونے کے غبارے سے ہوا نکال دی۔ امریکی فوج ہوٹلوں اور دفاتر سے کام کرنے پر مجبور، کئی سرگرمیوں میں ریموٹ طریقے سے کام جاری۔ ایرانی حملوں کے نتیجے میں 13 امریکی فوجی اڈوں میں بڑی تباہی ہوئی۔ امریکی اخبار کی رپورٹ میں فوجی اڈے ناقابل رہائش ہونے کا انکشاف۔ کویت میں قائم امریکی اڈہ سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ رپورٹ کے مطابق اڈوں پر اس وقت صرف پائلٹس اور ٹیکنیشینز محدود تعداد میں کام کر رہے ہیں، دیگر عملہ ریموٹ انداز میں کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پانی پی ٹی آئی کے بیٹے قاسم خان کی پاکستان کے GSP پلس اسٹیٹس کو متنازع بنانے کی کوشش، پاکستان مخالف مطالبے پر سیاسی اور عوامی حلقوں کا شدید رد عمل۔ قاسم خان کے بیان سے پاکستان کا عالمی تشخص متاثر ہونے کا خدشہ، بیرونی دباؤ بڑھنے کا امکان۔ وفاقی وزیر عطا تارڑ کہتے ہیں کہ تنقید سب کا حق ہے، لیکن ملک کا وقار داؤ پر نہ لگایا جائے۔ پاکستان کے ابھرتے کردار پر بھارت کو بہت تکلیف ہے۔ عظمیٰ بخاری نے کہا کہ قاسم خان کی عید پر بانی PTI سے آدھا گھنٹہ فون پر بات کروائی گئی۔ یورپی یونین میں جا کر اسرائیلی لابیز سے ملے۔ پاکستان کے خلاف دوسرا 9 مئی کیا گیا، جس میں مرکزی کردار قاسم خان ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما مراد سعید سینٹ کی نشست سے نااہل، الیکشن کمیشن نے مراد سعید کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مراد سعید خیبر پختونخوا سے سینٹ کی جنرل سیٹ سے نااہل قرار پائے، ATC کے فیصلے کی روشنی میں نوٹیفیکیشن جاری۔ دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز کا فاتحانہ آغاز، حیدرآباد کنگز مین کو 69 رن سے شکست دے دی۔ PSL کا پہلا میچ کھیلنے والی حیدرآباد کی ٹیم 200 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 130 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ عبید شاہ، سکندر رضا اور حارث رؤوف نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں لاہور قلندرز مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 199 رنز بنائے۔
فخر زمان 53 رنز کی شاندار اننگز کھیلنے پر پلیئر آف دا میچ۔ افتتاحی تقریب میں پی ایس ایل کی ٹرافی سابق کپتان وسیم اکرم میدان میں لائے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ملیشین ہم منصب کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ۔ ملیشیا کی جانب سے پاکستان کی ثالثی کوششوں کی حمایت۔ وزیراعظم نے شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے ملیشین ہم منصب کو ایران اور خلیجی ممالک کے رہنماؤں سے رابطوں پر اعتماد میں لیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیراعظم کا دورہ کراچی۔ شہباز شریف کی سینیٹر شہیر رحمان کے گھر آمد۔ بیٹی کے انتقال پر اظہار تعزیت، مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کی۔ وزیراعظم فریال تالپور کی رہائش گاہ بھی پہنچے۔ فریال تالپور کی بیٹی عائشہ تالپور کی شادی پر انہیں مبارکباد دی اور ان کے اہل خانہ کو مبارکباد دی۔ شہباز شریف نے ایم کیو ایم کے وفد کی بھی ملاقات۔ ایم کیو ایم کا مجوزہ آئینی ترمیمی بل سمیت دیگر مسائل پر بات چیت۔ راولپنڈی میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کرنے والی دلہن گرفتار۔ ہوائی فائرنگ کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ گرفتار دلہن سے 30 بور پستول برآمد۔ دلہا شہریار فرار ہونے میں کامیاب۔ اور خیبر پختونخوا، پنجاب اور بلوچستان کے مختلف شہروں میں بارش۔ چمن، قلعہ عبداللہ، پشین، قلات اور نوشکی سمیت بلوچستان کے کئی علاقوں میں طوفانی بارش اور ژالہ باری۔ کراچی میں ہفتے اور اتوار کو گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی۔ مغربی ہواؤں کے سسٹم کے باعث چند مقامات پر گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان۔